السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا، چیپٹر نمبر 5 کا۔ ہم آپ کو پتہ ہے فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 5 اٹامک اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا لیکچر نمبر 5 ہے، اور اس سے پہلے ہم اس چیپٹر میں 4 لیکچر پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ملیکان میتھڈ پڑھا اور فنڈامنٹل پارٹیکل کی ڈسکوری اور E/M ویلیو کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح جیجز تھامسن نے ڈیٹرمنٹ کی۔ تو چلیں بیٹے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے ڈسکوری آف نیوکلیس کے بارے میں۔ بیٹا 1911 میں ردر فورڈ نے نیوکلیس کو دریافت کیا۔ آپ کو جیسے میں نے ڈسکوری آف نیوٹران والے لیکچر میں تھوڑی ہسٹری بتائی تھی کہ جیمز چیڈوک کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ بیسیکلی ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن سے بچنے کے طریقے دریافت کر رہا تھا کہ ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن سے کیسے بچا جائے۔ تو بیٹا ردر فورڈ بھی یہی ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا طریقہ دریافت کر لوں جس کی مدد سے ہم ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن سے بچ سکیں۔ تو بیٹا ردر فورڈ نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا، اور ہم ردر فورڈ کے ایکسپیریمنٹ کو پڑھتے ہیں کہ آپ کو یہاں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ایک الفا پارٹیکل امیٹر ہے۔ کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن سے بچنا تھا تو اس نے کوئی الفا پارٹیکل امیٹر لیا، یعنی ایسا میٹیریل لیا جس میں سے الفا پارٹیکل ریڈیو ایکٹیو ریڈیشنز نکلتی ہیں۔ بیٹے اس نے کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ پولونیم یا ریڈون لیا اور یہاں سے الفا پارٹیکل کو بمبارڈ کروایا۔ ایک یہاں پہ آپ کو گولڈ فائل نظر آ رہی ہوگی، یعنی اس نے گولڈ فائل کو ٹارگٹ بنایا اور الفا پارٹیکل کو ایک سلٹ میں سے گزارا تاکہ وہ ایک بیم کی صورت میں سیدھا جا کے گولڈ فائل کے اوپر ٹکرائیں، گولڈ فائل کے اوپر ٹارگٹ کروایا۔ تو بیٹے اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا؟ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ الفا پارٹیکل کی بیم کو جو کہ ریڈیو ایکٹیو سورس سے نکل رہی تھیں ایک گولڈ فائل کے اوپر جس کی تھکنس 0.00004 سینٹی میٹر تھی، اس کے اوپر بمبارڈ کروایا۔ اب بیٹے اس کو آپ کو یہاں پہ ایک ڈیٹیکٹنگ سکرین نظر آ رہی ہوگی، اس سکرین کے اوپر اس نے زنک سلفائڈ کی کوٹنگ کی اور اس کو اس نے ڈیٹیکٹر کے طور پہ یوز کیا، زنک سلفائڈ کو۔ بیٹے زنک سلفائڈ کو جب ڈیٹیکٹر کے طور پہ یوز کیا تو اس نے دیکھا کہ جب بھی کوئی الفا پارٹیکل گولڈ فائل سے گزرتا ہے وہ زنک سلفائڈ کی پلیٹ سے ٹکرانے کے بعد لائٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ اب بیٹے یہ تھا ردر فورڈ کا ایکسپیریمنٹ۔ اب دیکھیں بیٹے جب بھی آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا تو ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ کچھ آبزرو کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں بال ہو اور آپ اس بال کو سیدھا دیوار کے اوپر ٹکرائیں تو وہ ٹکرا کے آپ کے پاس پلٹ کے واپس آئے گی۔ تو آپ کو ایکسپیریمنٹ ہو گیا بال کو دیوار سے ٹکرانا، ٹکرا کر واپس آئی ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہے۔ اسی طرح اگر آپ بال کو کسی اینگل کے اوپر پھینکتے ہیں، کسی اینگل پہ دیوار سے ٹکراتے ہیں تو وہ کسی اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہو جائے گی۔ تو آپ ان دونوں، ابھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، ایک دفعہ آپ نے بال کو سیدھا دیوار سے ٹکرایا، ایک مرتبہ کسی اینگل پہ، تو آپ نے دیکھا جب دیوار سے ٹکراتے ہیں تو واپس آ جاتی ہے، اور جب کسی اینگل سے ٹکراتے ہیں تو وہ کسی اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی آبزرویشنز ہیں۔ تو بیٹے ردر فورڈ نے جب یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تو اس نے کچھ چیزیں آبزرو کی۔ بیٹے اس نے کیا آبزرو کیا؟ اس نے آبزرو کیا کہ جو الفا پارٹیکل جب زنک سلفائڈ پلیٹ سے ٹکراتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو وہ فلیش پروڈیوس کرتا ہے، یعنی جس پوائنٹ پہ ٹکرائے گا اس پوائنٹ کے اوپر کیا کرے گا؟ فلیش پروڈیوس کرے گا۔ دوسری آبزرویشن بیٹے اس نے بتایا کہ جو موسٹ آف دا پارٹیکل انڈیفلیکٹڈ گزر گئے، جیسا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ انڈیفلیکٹڈ جا رہے ہیں۔ تو بیٹے موسٹ آف دا پارٹیکل جب انڈیفلیکٹڈ گزر گئے تو اس نے کہا کہ یہ شو کرتا ہے کہ میکسیمم اسپیس جو ہے ایٹم میں وہ کیا ہے؟ ایمٹی ہے، اینڈ فیو ور ڈیفلیکٹڈ ایٹ لارج اینگل۔ تو بیٹے جو پارٹیکل نیوکلیس سے کسی اینگل پہ ٹکرایا، یعنی یہاں سے کسی اینگل پہ ٹکرایا تو وہ کیا کر گیا؟ کسی اینگل پہ ہی کیا کر گیا؟ ڈیفلیکٹ کر گیا۔ اور بیٹے جو بالکل سینٹر پہ جا کے ٹکرایا، یعنی فیو ورڈ باؤنس بیک، اس نے دیکھا کہ کچھ پارٹیکل یعنی موسٹ آف دا پارٹیکل سیدھے اسٹریٹ گزر گئے، کچھ کسی اینگل پہ ٹکرائے اور کچھ ٹکرا کر وہ واپس آ گئے۔ اب اس نے یہ جو آبزرویشن کی، ان آبزرویشن کے نتیجے میں اس نے بیٹے کنکلوژن نکالا۔ ہم لٹریچر میں جو ویلیو ملتی ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 20,000 کے قریب الفا پارٹیکل کو اس نے بمبارڈ کروایا تھا گولڈ فائل کے اوپر۔ تو بیٹے ان چاروں آبزرویشن کے بعد اس نے یہ کنکلوژن دیا کہ یہ جو الفا پارٹیکل کسی اینگل پہ ٹکرائے ہیں یا ری باؤنس ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اینگل پہ ٹکرانا یا ری باؤنس ہونا یہ شو کرتا ہے کہ ایٹم کے سینٹر میں ایک ہیوی پورشن ہے جس سے ٹکرا کر الفا پارٹیکل ری باؤنس ہوئے ہیں، اور اس نے ان کو نیوکلیس کا نام دیا۔ بیٹے ردر فورڈ نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک اٹامک ماڈل پرپوز کیا جسے پلینٹری ماڈل بولتے ہیں۔ اس نے جیجز تھامسن کے
پلم پوڈنگ ماڈل کو ریجیکٹ کیا. پلانیٹری ماڈل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا نظام شمسی ہے, جس طرح ہر سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اس نے کہا اسی طرح الیکٹران بھی نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں. تو بیٹے ہم ردرفورڈ کے ماڈل کے پاسٹولیٹ کی طرف چلتے ہیں. اس نے پہلا پاسٹولیٹ دیا کہ موسٹ آف دا پارٹیکل گوز اسٹریٹ انڈیفلیکٹڈ شوئنگ لارج ایریا از ایمٹی. تو پہلا ماڈل کا پاسٹولیٹ یہ ہوگا کہ ایٹم کا موسٹ آف دا ایریا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایمٹی ہوتا ہے. دوسرا بیٹے پوائنٹ اس نے دیا کہ نیوکلیس جو ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کے سینٹر پہ موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. بیٹے تیسرا اس نے دیا کہ جو جتنا بھی ایٹم کا میس ہوتا ہے, دا ہول میس آف ایٹم پریزنٹ ان نیوکلیس, کے ایٹم کا سارا میس نیوکلیس میں ہوتا ہے. اسی بیس پہ اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہم الیکٹران اور پروٹون کی بیس پہ اٹامک میس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. بیٹے فورتھ اس نے پوائنٹ دیا کہ آل فنڈامنٹل پارٹیکل, تمام فنڈامنٹل پارٹیکل, فنڈامنٹل پارٹیکل بیٹے تین ہوتے ہیں, الیکٹران, پروٹون اینڈ نیوٹرون. یعنی آل فنڈامنٹل پارٹیکل ایکسیپٹ الیکٹران, یعنی پروٹون اور نیوٹرون کے علاوہ, الیکٹران کے علاوہ جتنے بھی فنڈامنٹل پارٹیکل ہیں یعنی پروٹون اور نیوٹرون, یہ ایٹم کے نیوکلیس میں, جبکہ الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے گرد کیا کرتے ہیں, ریوالو کرتے ہیں. یعنی آل فنڈامنٹل پارٹیکلز یعنی پروٹون اینڈ نیوٹرون آر پریزنٹ ان نیوکلیس ایکسیپٹ الیکٹران, جو کہ تیسرا فنڈامنٹل پارٹیکل ہے الیکٹران, وہ نیوکلیس کے گرد کیا کرتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے. بیٹے پانچواں پوائنٹ اس نے دیا کہ ایک ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ نمبر آف پروٹون, یعنی جتنے پروٹون ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹران, اور پروٹون اور الیکٹران کے اوپر چارج جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے, اس لیے ایٹم بھی اوورال نیوٹرل ہوتا ہے. اب بیٹا ردرفورڈ کے ماڈل کے اندر کچھ ڈیفیکٹس تھے. ڈیفیکٹ آف اٹامک ماڈل, ردرفورڈ اٹامک ماڈل, کہ ردرفورڈ کا اٹامک ماڈل جو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا. کیوں ریجیکٹ ہوا بیٹے, اس سے پہلے ایک بات سنیں. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ الیکٹران انرجی مسلسل ایمٹ کرتا ہے اور مسلسل ہی ریلیز کرتا ہے. تو بیٹے سائنٹسٹ نے جو پہلا آبجیکشن لگایا وہ یہ لگایا کہ اگر الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے اور مسلسل انرجی ریلیز کرتا ہے تو اسے نیوکلیس کی طرف کیا ہونا چاہیے, ایکسلریٹ ہو جانا چاہیے. جس طرح آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس طرح سے یہ سرکولر پاتھ میں جائے اور آہستہ آہستہ یہ نیوکلیس سے کیا ہوتا جائے گا, قریب ہوتا جائے گا, اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا, نیوکلیس میں فال کر جائے گا. لیکن الیکٹران نیوکلیس کے اندر گرتا نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا کہ الیکٹران نیوکلیس میں فال کر جائے گا تو ایٹم کولیپس کر جائے گا, جبکہ ایٹم کولیپس نہیں کرتا. تو بیٹے یہ پہلا آبجیکشن تھا جو ردرفورڈ کے ماڈل پہ لگا. کس بیس پہ لگا کہ اگر مسلسل انرجی ریلیز کرتا ہے تو پھر الیکٹران کو نیوکلیس میں گرنا چاہیے. جیسا کہ بیٹے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سرکل میں یعنی دائرے میں گھومنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سرکل چھوٹا ہوتا جائے گا ریڈیس, اور الٹیمیٹلی آپ سینٹرل پوائنٹ پہ کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے. تو سملرلی الیکٹران کو بھی ایسے گر جانا چاہیے. اور ویسے بھی جب کسی چارج, بڑے ہیوی چارج کے نزدیک کسی پوائنٹ چارج کو لایا جائے تو وہ پوائنٹ چارج جو ہوتا ہے وہ اس بڑے چارج کے گرد کیا کرتا ہے, روٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ جا کے گر جاتا ہے. تو بیٹا لیکن الیکٹران ایسا کوئی بیہیویئر شو نہیں کرتا اور ایٹم کولیپس نہیں کرتا. یہ پہلا ڈیفیکٹ تھا جو ردرفورڈ اٹامک ماڈل کے اوپر لگایا. دوسرا ڈیفیکٹ بیٹے, اگر مسلسل انرجی ریلیز کرتا ہے الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومتے ہوئے تو پھر اسے کنٹینیوس اسپیکٹرم بنانا چاہیے. بیٹے جس طرح ہماری لائٹ ہے نا, مسلسل بلب سے لائٹ آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ کنٹینیوس لائٹ نکل رہی ہے, جیسے رین بو ہے, یہ کنٹینیوس اسپیکٹرم ہے. لیکن ایٹم بیٹے لائن اسپیکٹرم آبزرو کرتا ہے, یعنی ایٹم کا ہمیشہ لائن اسپیکٹرم بنتا ہے. بیٹے لائن اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے, کنٹینیوس اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے نیکسٹ چیپٹر کے ٹاپک ہیں, ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ واٹس ایپ پہ یا زوم کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.